حاضرین کی وقار خوبصورت صورت عطا فرمائے جس کے متعلق اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا فرمایا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ کا؟ پھر اس نے انسان بنانے کے بعد ہم پر جو سب سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ ہم سب کو بن مانگے بغیر طلب کرنے کے اپنی خصوصی مہربانی سے، اپنے فضل و امتنان سے، اپنی نہایت مہربانی سے ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ دوسرا بڑا احسان ہے جس کا ذکر اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک ہم نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کن پر؟ مومنوں پر، دنیا جہان پر نہیں فرمایا۔ ہم نے آنکھیں دی، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے کافر کو بھی دی، مومن کو بھی عطا کر دی۔ جو مانگتا تھا اسے بھی دے دی، جو نہیں مانگتا تھا اسے بھی دے دی۔ لیکن ایمان کی دولت اور ایمان کا سرچشمہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صورت مبارکہ میں موجود تھا، وہ ہم نے صرف مومنوں کو عطا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک ہم نے مومنوں کی جانوں پر احسان فرمایا، ان میں اپنے ذی وقار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا، مبعوث فرما دیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد و حساب ہم سب کی طرف سے حضور کی شان مبارک میں بے حد و حساب درود و سلام ہو۔ اور اے ہمارے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر عطا فرما جو کسی امت کی طرف سے اس کے رسول کو عطا کیا جاتا ہے، کہ ان کے تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت مسلمانوں کو عطا فرما دی۔ اپنا کلام ربانی قرآن مجید کی صورت میں رسول کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور رسول اللہ نے وہ اللہ کا کلام ہماری طرف منتقل فرمایا۔ نظام عبادات اللہ نے رسول کو عطا فرمایا، رسول اللہ نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا۔ نظام معاشرت، عورتوں کا کوئی حال نہیں تھا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت مبارکہ ہیں جنہوں نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اگر ماں کی صورت میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے میرے لیے جنت رکھ دی، میری ماں کے قدموں میں میرے لیے جنت رکھ دی، آپ کی ماں کے لیے آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی۔ لوگ تو جنت کی تلاش میں گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار زندگی کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ عیسائی، یہودی، جوگی، پرانے سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں جا بستے تھے کہ ہم اللہ کی جنت کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ وہ جنت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور امتیوں کی ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ باہر نہیں جاؤ، گھر میں تلاش کرو، تمہارے گھر میں جنت ہے۔ فرما دیا کہ تو اپنی بہن یا بیٹی جو تیرے گھر میں موجود ہے، تو نے اسے ادب سکھایا، اس کی اچھی طرح سے پرورش فرمائی، پھر اپنی خوبصورت 2 انگلیوں کو اوپر اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ میں اور بہنوں کے ساتھ محبت کرنے والا، بیٹیوں سے حسن سلوک کرنے والا، ان کو ادب سکھا کر ان کی شادی کر دینے والا، میں اور وہ دونوں جنت میں اکٹھے ہیں۔ بیٹی ہم اپنے گھر میں پیدا ہوتی ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہوتی ہے، اولاد وہ ہماری ہے، پالتے ہم اسے ہیں، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں اگر تو نے اپنی بیٹی کو آسان طریقے سے پالا، میں اور تو جنت میں اکٹھے ہیں۔ حسن سی وقار
یہ وہ پیغام سرمدی ہے، یہ وہ خوبصورت پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مکہ کی سرزمین میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھنے والے ابھی چند لوگ ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو، میری بات کو غور سے سنو، یہ جو تم بت پوجتے ہو، جو لکڑی کے بنا کر بت اپنے ہاتھوں سے جن کی پرستش کرتے ہو، جنہیں پتھروں سے تم خود تراشتے ہو، اور جو لوگ تم سفر کے دوران اپنے ستو بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہو اور اسی ستوؤں کا خدا بنا کر اپنے سامنے رکھتے ہو، اور جب تمہیں بھوک لگتی ہے اور تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو تم اسی خدا کی ٹانگ کو توڑتے ہو، اسی کا بازو کاٹتے ہو، اسی کا سر کاٹ کر پانی کے اندر گھول کر پی لیتے ہو۔ یہ تمہارے خدا نہیں ہے، یہ تمہارے خدا نہیں ہے۔ تمہاری جبین نیاز ان بتوں کے سامنے جھکنے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی۔ یہ تیری خوبصورت پیشانی، یہ تیری بلند ناک، یہ تیرے جسم کا عقل کے ساتھ پر ہونا، یہ تیرے دل و دماغ کا کام کرنا اللہ نے لکڑی اور پتھروں کے بتوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ عزتی میں سجدہ ریزیوں کے لیے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ آپ کی بات نہیں سمجھتے تھے، رسول اللہ کی بات نہیں سمجھتے تھے، وہ حضور کی مخالفت پر اتر آئے۔ اسی دوران رسول کریم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا وصال مبارک ہوا۔ حضور علیہ السلام غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں چلے گئے طواف کعبہ کرنے کے لیے۔ ایک کافر ملا حضور کو اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابتر ہے، تیری نسل ختم ہو چکی ہے، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، اور تیرا بیٹا فوت ہو گیا، تیرے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، یہ جس مشن کو تو چلا رہا ہے یہ مشن ختم ہو گیا، یہ مشن نہیں چل سکتا۔ جس دین کا تو پرچار لوگوں کو کر رہا ہے، آپ کے وصال کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی بھی شخص اس دین کا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو ابتر کہہ کر بکواس کی۔ ابتر کا معنی ہے جس کی نسل کٹ جائے اسے ابتر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جب کبھی مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ میں شیر شور نہیں پڑھتا، میرا گلا شلا نہیں ہے کوئی بھی، میں تو بات آپ کو سمجھاؤں گا کہ بات میں کرنا کیا چاہتا ہوں، کیا کہنے کے لیے آپ سے آیا۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ حسن ذی وقار اس کے بے شمار معنی ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو میدان معاشر میں حوض کوثر عطا فرما دیا۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام بھی کوثر ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام ہر نبی کی نہر چھوٹی ہوگی، اور ہم نے آپ کو جو نہر عطا فرمائی ہے وہ کوثر ہے، وہ اتنی بڑی ہے کہ کوئی اس کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کی نہریں محبوب تیری نہر کے مقابلے میں کمزور ہیں، اور ہم نے تیری جو نہر عطا تجھے کی اس کا نام ہم نے کوثر رکھا۔ اس کے بے شمار معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو اولاد مانوی عطا فرما دی ہے، اولاد حقیقی بھی دی ہے اور اولاد مانوی بھی دی ہے۔ جو اولاد عطا فرمائی نسب کے ذریعے سے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کی نسل مبارک کو جاری فرما دیا، وہ سید کہلاتے ہیں۔ اور جو بیٹے مانوی عطا کیے،
وہ ہے علماء اور اولیاء، وہ ہے علماء اور اولیاء۔ اب مانا بنا انا اعطینا کل کوثر، میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل خوشی ہو چکی ہے، آپ کی نسل منقطع ہو چکی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کو بیٹے عطا فرمائیں گے جو آپ کی نعتیں پڑھتے ہوئے تھکیں گے نہیں، سبحان اللہ، تیرا مصطفیٰ ذکر سنتے ہوئے تھکیں گے نہیں، سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب، ہم وہ علماء تیری امت میں پیدا فرمائیں گے جو تیرے علم کے وارث ہوں گے، اور ایسے وارث ہوں گے جب وہ تیرا ذکر کریں گے اور میرا ذکر کریں گے تو لوگوں کے دلوں کے قلوب اللہ رب الکریم اپنی معرفت کے ساتھ ان کو کھول دے گا، سبحان اللہ، ایمان ان کے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائے گا۔ آج ہر طرف پورے مکہ میں تیری مخالفت ہے، لیکن یہ ہر وقت ہر سما یہی وقت نہیں رہے گا، بلکہ عنقریب میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ کی نعتیں پڑھنے والے لوگ اس کائنات کے اوپر میں پیدا فرما دوں، وہ علماء ہیں۔ علماء حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں، اور دوسرے ہیں اولیاء جو لوگوں کی اندر کی حالت کو بدل دیتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں اللہ نے کلمہ کون سا عطا کیا ہے، قرآن مجید تمہیں کیسے پڑھنا ہے، رسول کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو کیسے سننا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے ان پر عمل کرنا ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اولیاء کہتے ہیں جس کو تو جاننا شروع ہو گیا، تیری میں پہچان کروا دوں اس سے جس کو تو جانتا ہے، اور وہ پہچان کیا ہے، تیرے دل کے اندر اللہ رب کریم کی معرفت پیدا کر دوں، اس کی پہچان پیدا کر دوں، وہ اولیاء ہے۔ حسین سی وقار یہ سلسلہ چل پڑا اسی وقت سے، اسی لمحہ سے چل پڑا جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، تو کوثر عطا کر دیا گیا۔ بڑے بڑے خطیب پیدا ہوئے، بڑے بڑے نعت خواں پیدا ہوئے، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں جان دینے والے لوگ پیدا ہوئے، حضور کے پسینہ مبارک پر اپنی اولادوں کے خون بہا دینے والے پیدا ہوئے۔ غزوہ احد ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام غزوہ کے لیے احد کے میدان میں گئے ہیں۔ خبر پھیل گئی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ماشاء اللہ۔ اس وقت تک رسول کریم علیہ السلام فتح یاب ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف واپس آ رہے تھے، اور کافر مکہ کی طرف دوڑ گئے تھے۔ ایک عورت کو مدینہ طیبہ میں خبر ملی، وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی احد کے میدان کی طرف آ رہی ہے۔ ایک صحابی کے لیے تو پوچھا مجھے بتائیے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بی بی آپ کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا باپ کا نہیں پوچھا، آگے چل پڑی، دوڑتی جا رہی ہے، کسی دوسرے سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ دوسرا بولا کہ آپ کے بھائی غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ کہا میں نے بھائی کا بھی نہیں پوچھا۔ تیسرے بولے اور کہنے لگے تمہارے شوہر بھی اس میدان کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا شوہر کا بھی نہیں پوچھا۔ چوتھا بولا، کہنے لگا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہا میں نے بیٹے کا بھی نہیں پوچھا۔ پانچویں بولے اور کہا الحمدللہ رسول اللہ بخیریت ہیں، اور رسول اللہ حیات ہیں، اور رسول اللہ مکہ سے احد سے مدینہ طیبہ کی طرف چل رہے ہیں۔ دوڑتی ہوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، اور نبی کریم علیہ السلام کے رخ انور پر جب اس کی پہلی نظر پڑی تو اس نے ایک فکرہ بولا، اس نے کہا ہر مصیبت ختم ہو گئی مصطفیٰ تیری دید کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے دیدار کے بعد ہر مصیبت ختم ہو گئی۔ نہ باپ کی پرواہ رہی، نہ بھائی کی پرواہ رہی، نہ شوہر کی پرواہ رہی، نہ بیٹے کی پرواہ رہی۔ مصطفیٰ تیری زیارت کے بعد ہر غم بھول گئی میں، تیری زیارت کے بعد ہر دکھ مٹ گیا میرا۔ مصطفیٰ آپ حیات ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ خیریت سے ہیں، میرے ہر غم آپ کی زیارت کے بعد ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، وقت آ گیا،
مختلف ادوار آئے. مسلمانوں کی تاریخ میں مختلف دور آتے ہیں. کچھ دور ایسے بھی آئے جن پر اسلام مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی تھیں اور خود اللہ رب کریم کی ذات مبارکہ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے تو کیسے بیٹھا ہے؟ کیا اس کو ٹانگیں لٹکا کر بیٹھا ہے؟ کیا اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے؟ کیا دائیں طرف ٹیک لگا کے بیٹھا ہے؟ بعض پاؤں اپنے سمیٹ کر بیٹھا ہے؟ مسلمانوں کے ہی لوگ جو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی صورت میں موجود تھے وہ عجیب نئی سے نئی بات کیا کرتے تھے. چلتے 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 دور گزرتے رہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے انڈو پاک ہندو پاک جب پاکستان اور ہندوستان متحد تھا اس وقت بھی مختلف اعتراضات شروع ہوئے اور وہ ذات پاک مصطفیٰ کو ٹارگٹ کیا گیا. انگریز نے کہا ہم نے مسلمانوں کی 1300 سال کی تاریخ کو پٹ ڈالا ہے. مسلمانوں کو مار دیا گیا. یہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے. ہم نے شہروں کے شہر مار دیے, علاقوں کے علاقے ختم کر دیے, لیکن اس کے باوجود مسلمان دوبارہ زندہ ہو گئے, دوبارہ کھڑے ہو گئے. کیا کرنا چاہیے؟ کہا ایک ہی کام باقی بچتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ان کے نبی کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ توڑ دیا جائے یا کمزور کر دیا جائے. انہوں نے لوگ ہائر کیے, لوگ کرائے پر لیے اور کرائے پر لے کر ان کی شکلیں صورتیں مسلمانوں جیسی تھی. وہ مسلمانوں کے خلاف میدان عمل میں آ گئے اور وہ کوئی جاہل نہیں تھے, بڑے اسکالر پڑھے لکھے لوگ تھے. انہوں نے آ کر نئے سے نئے کام کرنا شروع کر دیے, بیانات شروع کر دیے, مسلمانوں کا تعلق اپنے رسول سے کمزور کرنے کی کوششیں شروع کر دی. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. مسلمانوں پر جہاد اللہ نے فرض کیا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے جہاد کو قائم فرما دیا. غلام احمد قادیانی, مرزا غلام احمد قادیانی جو مرزئی ہے, اس نے انگریزوں کے دور میں اعلان کر دیا جہاد ختم ہو چکا ہے. حسد ذی وقار یہ فتنے ہیں مختلف ادوار کے. اسے انگریز سے پیسہ ہی اس وجہ سے ملتا تھا, آج بھی ان کو پیسہ اسی وجہ سے ملتا ہے. وہ کہتے ہیں جہاد ختم ہو چکا, میں نبی ہوں, میں دوبارہ اس نبوت کو جاری کر رہا ہوں. 1300 سال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. میں اعلان نبوت کر رہا ہوں, میں ذلی نبی ہوں. کبھی بزوری نبی اپنے آپ کو کہا اور کہہ کر کہا لوگوں جہاد ختم ہو چکا ہے. یہ فتنے تھے. دور ختم ہوئے, مسلمان صحیح العقیدہ ان کی مخالفت کرتے رہے, ان کے خلاف لڑتے رہے. پھر ایک دور آیا انگریزوں کے وقت میں ہی, جب کہا گیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یا اولیاء اللہ کی تعلیمات سے پھیلا. 100 سال لوگ لڑتے رہے, مسلمانوں کا گروہ لڑتا رہا. ایک کہتا تھا اسلام اولیاء اللہ کی تعلیمات سے پھیلا, ایک کہتے تھے ہم تلوار کے ساتھ لوگوں کو مسلمان کرتے رہے. ایک شخصیت ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئی جس کا نام مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے. انہوں نے کہا اسلام اولیاء کی تعلیمات سے بھی پھیلا اور اسلام تلوار سے بھی پھیلا. کوئی ہم پریشان نہیں ہے اس معاملے میں. اس لیے جو مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا مصطفیٰ ان کو کچل دو, ختم کر دو ان کو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تیرا اللہ تجھے حکم دیتا ہوں ان کافروں کے درمیان میں تلوار کو رکھو اور منافقوں کو قتل کر دو. تلوار سے بھی پھیلا. رسول اللہ نے جہاد کیا. ہم کوئی ڈیگریڈ لوگ نہیں ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہیں. جو اللہ نے حکم دیا ہم وہ کام کرتے ہیں, جو اس نے منع کر دیا ہم اسے منع ہو جاتے ہیں.
اولیاء کی تعلیمات سے بھی پھیلا، تلوار کے ذریعے سے بھی پھیلا۔ نبی کریم علیہ السلام نے شہروں کے شہر فتح کیے تو کیا بسترے اٹھوا کر، لوگوں کو بسترے بندوا کر شہروں میں بھیج دیا جا کر تبلیغ کرو؟ نہیں، خود تشریف لے گئے، شہروں کو فتح کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تمام کے تمام شہروں کو فتح کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں 22 لاکھ مربع میل، مربع اسے کہتے ہیں، ایک طرف 22 لاکھ میل کا سفر، ادھر بھی 22 لاکھ میل کا سفر، ادھر بھی 22 لاکھ میل کا سفر، اور چوتھی طرف بھی 22 لاکھ میل کا سفر۔ یہ چاروں طرف جب 22 لاکھ ہو جائیں گے تو یہ 22 لاکھ مربع میل ہو جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پھونکوں سے تو طے نہیں ہوا، یہ تلوار سے بھی طے ہوا۔ ہم کوئی پریشان نہیں ہیں۔ انگریز کی وہ ساری کی ساری پالیسی جو اس نے بنائی تھی دڑہام سے زمین پر گر پڑی۔ پھر ایک سلسلہ چلا، کمزور نیک تینت مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم یہاں پر انگریز کے اقتدار میں ہو، چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ جہاں پر اسلام کا بول بالا ہے۔ اسے کہتے ہیں، اس تحریک کا نام تھا تحریک ترک موالات۔ اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو، چھوڑ کر اپنا بوریا بستر باندھو اور دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت نے کہا ترک موالات ٹھیک نہیں ہے، واپس آؤ، رسول اللہ کی سنت ہے، وہیں پر رہ کر کوشش کرو۔ وہ جو جاتے تھے باہر کی طرف وہ بھی رک گئے، جو چلے گئے تھے وہ بھی آپ کا فتویٰ سن کر واپس آ گئے۔ یہ تحریک ترک موالات ہے، جو بھی ہسٹری پڑھے گا انڈیا کی اسے پتہ چلے گا تحریک ترک موالات کا معنی کیا ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے۔ میں اب عالمانہ گفتگو شروع کرنے لگا ہوں اور میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ علماء کرام نے ترجمے شروع، انہوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، انہوں نے ترجمہ لکھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ ہر بندے نے، ہر بزرگ نے، سب نیکوکار تھے اپنی اپنی جگہ پر، اسلام لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ مولانا احمد رضا خان نے ترجمہ لکھا اس کا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا ترجمہ لکھا؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم نے کیا ترجمہ یہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو قرآن مجید کے ترجمے کا آغاز ہوگا لفظ شروع سے، لفظ شروع سے، جبکہ سے آغاز اس کا ہونا چاہیے اللہ کے اسم مبارک سے۔ ترجمہ کیا انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ آج کے بعد جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اسے سننے کے بعد آپ جب بھی صبح اخبار کو دیکھیں گے، اس کا فرنٹ پیج دیکھیں گے، اس فرنٹ پیج کے اوپر قرآن مجید کے کچھ آیات کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے۔ اس ترجمے کو پڑھیے گا، لکھا ہوا ہوگا اللہ کے نام سے شروع۔ اور سارے جتنے بھی بزرگ جنہوں نے قرآن مجید کے تراجم کیے، ان میں سے مولانا احمد رضا خان پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے بسم اللہ شریف کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، ساری دنیا مانے، میری بات سمجھ آئی گی؟ کل سے اخبار آپ پڑھیں گے اور 2-3 اخبار دیکھیں گے، 4 اخبار دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ایک شخص نے وہی ترجمہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے جو مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت نے لکھا۔ آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ لکھا لکھنے والوں نے، سب نے یہی ترجمہ لکھا۔
ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کسی نے کہا ہمیں دکھا راستہ سیدھا. کسی نے کہا کہ بیٹے آپ پرے کر جائیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ پرے ہو جائیں. واپس لے جاؤ یار. میں نے تو بڑی مشکل سے ایک ماحول پیدا کی ہے بات سمجھانے کا، تو یہ تو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. سب نے ترجمہ کیا ہمیں دکھا راستہ سیدھا. سب نے ترجمہ کیا ہمیں چلا، ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے. مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں چلا سیدھا راستہ، ہمیں چلا سیدھا راستہ. میں اگر آپ سے کہوں کہ مجھے جی پی او جانا ہے، آپ مجھے بتائیں راستہ کدھر ہے. آپ یہیں پر بیٹھے کہیں گے کہ یہ مغل پورہ میں چلے جائیں، پھر آگے چلے جائیں گے، پھر رائٹ کو ہو جائیں، پھر لیفٹ کو ہو جائیں. آپ جی پی او پہنچ جائیں. یہ ہے دکھانا. چلانا یہ ہے کہ میں کسی سے پوچھوں کہ مجھے بتائیے کہ جی پی او کا راستہ کدھر ہے، اور وہ شخصیت مجھے پکڑے اور مجھے وہاں پر چھوڑ کر. اگر ہم نے کہا اپنے اللہ سے دعا کی یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ہدایت کی دعا ادھوری ہے. اس لیے کہ اس راستے کے اوپر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر اس نے مناظرہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں جو تیری طرف آنا چاہے گا میں اس کو بہکا دوں گا، اور ایسا بہکاؤں گا کہ تیری طرف نہیں آنے دوں گا سوائے ان نیک لوگوں کے جن پر تیرا فضل اور تیرا کرم ہو چکا ہے. میں ہر کسی کو بہکاتا رہوں گا. وہ تو راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور ہم نے صرف اللہ سے یہی دعا کی یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. مولانا کہتے ہیں ہدایت کا راستہ سیدھا اس طرح ہوگا، اے ہمارے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اس طرح کہ جب ہم تیرے صراط مستقیم پر چل رہے ہوں تو تیری نظر کرم ہمارے اوپر ہو اور ہم تیری نگاہ محبت میں چل رہے ہوں. ماشاءاللہ. تیری نگاہ محبت میں چل رہے ہوں. ہمارا سفر تجھ سے جدائی کے ساتھ نہ ہو بلکہ تیری قربت کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ تو ہم سے کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے مثال نہ چھوڑے، ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے، ورنہ شیطان تو ہمیں چیخ پھاڑ کر کھا جائے گا. یا اللہ پاک ہمیں اس طرح چلا کہ تو ہمارا پشت پناہ ہو. ہم تیری رفاقت میں، ہم تیری محبت میں، ہم تیری مرضی کے مطابق اس راہ ہدایت کو طے کرتے چلے جائیں. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور دو آیت پاکہ اور آپ کو سمجھانی ہے. میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. کافر ہیں، منافق تھے مدینہ طیبہ میں، اور وہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں آ کر بیٹھتے تھے. حضور علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور جب واپس اپنے ساتھیوں میں واپس چلے جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان سے ٹھٹھا مخول کرتے ہیں، ہم ان سے مذاق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بیان کیا اور پھر فرمائے اللہ یستہزئ بہم. اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے. ہر عالم دین نے اس کا ترجمہ کیا اللہ ٹھٹھا مخول کرتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے کافروں سے. استہزاء کا مطلب مذاق ہی ہے. لیکن حاضرین ذی وقار یہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے، ایک لفظ اگر ایک عام شخص کے لیے بولا جائے گا تو مذاق ہوگا، اور وہی لفظ کسی بڑی شخصیت کے لیے بولا جائے گا تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا. مولانا احمد رضا خان نے کہا سب نے لکھا اللہ کافروں سے مذاق کرتا ہے، منافقوں سے مذاق کرتا ہے، اللہ ان سے ٹھٹھا مخول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے یوں کرتا ہے. ان کو خبر نہیں تھی اللہ کے مقام علیا کی. مولانا نے کہا اس کا ترجمہ ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا اس لیے ترجمہ نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ نے لفظ اپنی شان کے لائق بولا ہم وہی لفظ استعمال کریں گے، اس کا اردو ترجمہ ہی نہیں کریں گے.
کافروں کے لیے جو بولا اس کا معنی مذاق ہی کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے وہی لفظ استعمال ہوا تو کہا وہی لفظ وہ لکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے، ہم اس کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے. نو ٹرانسلیشن، نو ٹرانسلیشن. حاصل کی بقا یہ بات سمجھ لیجیے، انہوں نے بہت بڑا علمی محاکمہ کیا، پھر انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعتوں کی صورت میں لوگوں کو بہت کچھ عطا فرمایا. یہ جو آپ سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ قبولیت ہے، یہ قبولیت کا سلام ہے. یہ کوئی ایسا سلام نہیں ہے کہ جسے عام کسی شخص نے لکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پا چکا ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جس جگہ پر بھی اہل سنت والجماعت بستے ہیں، مسلمان بستے ہیں، اہل محبت بستے ہیں، وہ اسی سلام کو پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بسم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ ان کی قبولیت کا ہے. بالکل اسی طرح یہ جو اشعار ہیں بلغ العلا بکمالہ اشرفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ تین مصرے جو ہے نا، تین مصرے جن کو میں نے پڑھا، یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ تین مصرے لکھے تھے. چوتھا مصرع ان سے پر نہیں ہو رہا تھا. بڑے دن کوشش کرتے رہے، ایک رات کو سو رہے تھے کہ مقدر جاگا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تین مصرے کہے ہیں، 1.5 شعر ہوا ہے، 2 شعر مکمل نہیں ہو رہے. آپ نے فرمایا شعر سناؤ. کہا جی شعر ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آپ نے فرمایا تو یہ کیوں نہیں کہتا سالی صلو علیہ وآلہ. یہ مصرع ہے جس کی وجہ سے یہ سلام، یہ اشعار مسلمانوں کی ہر ایک فرد کو زبانی یاد ہے کہ اس کو تائید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے رسول اللہ نے تائید عطا فرما دی. اس لیے یہ عرب والے بھی پڑھتے ہیں، عجم والے بھی پڑھتے ہیں، پرشینز بھی پڑھتے ہیں، انگریز بھی پڑھتے ہیں، نان مسلم بھی پڑھتے ہیں، مسلم بھی پڑھتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حسنی سی بقا مولانا احمد رضا خان کی شاعری، پوئٹری، ان کا ترجمہ قرآن بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، ان کے فتاوا بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی علمی خدمات بھی تعلق رکھتی ہے. اور جو میں نے فکرات آپ کے لیے بولے، تحریک ترک موالات، اور میں نے کہا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اولیاء کی تعلیمات سے، یہ سب فکرات انہوں نے زمانے کے رخ کو تبدیل کر دیا، رخ کو بدل دیا. ان کا نعتیہ کلام بھی پڑھنے والا ہے. اور میں اس کی ایک خوبصورت بات آپ کو بتا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. اس کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ ان کا کوئی شعر ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید سے نہ نکلا ہو یا حدیث پاک سے بیان نہ کیا گیا. سبحان اللہ. کوئی شعر بھی ایسا نہیں. ان کی نعت شروع ہوتی ہے، ہدایت کے بخشش ان کی کتاب شروع ہوتی ہے. ہمارے حافظ صاحب نے بھی اس کو ابھی پڑھا آپ کے سامنے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جود و کرم، آپ کی عطا، آپ کی سخاوت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو بھی آپ سے جو کچھ مانگتا ہے مصطفیٰ آپ اسے عطا فرما دیتے ہیں. وہ نہیں آپ سے کبھی سنتا ہی نہیں. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ اگر کلمہ میں کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اگر کلمے میں لا نہ ہوتا، اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان پر کسی معاملے میں لا آتا ہی نہیں ہے. جو کسی نے مانگا رسول اللہ نے وہ عطا کر دیا. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے جو مولانا احمد رضا خان نے اس کی جگہ پر کیا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جو آپ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے مصطفیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں.
اسی نے آپ کو لباس بھیجا، قمیص مبارک بھیجا، اور حضور علیہ السلام کو قمیص کی ضرورت تھی، بس کسی نے قمیص حضور علیہ السلام کو بھیجا، کہا یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے قمیص کا، آپ نے پہنا اور مسجد مبارک میں تشریف لائے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قمیص مبارک جو آپ نے ابھی پہنا ہے یہ مجھے عطا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھر میں تشریف لے گئے، اسی وقت اٹھ کر اپنا پرانا قمیص خود پہن لیا اور نیا قمیص ان صحابی کو بیچ دیا پائے۔ حضور علیہ السلام جب چلے گئے تو صحابہ اکرام اس سے ناراض ہونے لگے، تمہیں پتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس قمیص نہیں تھی تو تمہیں حضور سے قمیص نہیں مانگنا چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ خاموش رہیں، یہ میرا اور رسول اللہ کا معاملہ ہے، میں اپنے نبی سے میں نے مانگا ہے نا، آپ سے تو نہیں مانگا۔ قمیص آ گیا، حضور علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ قمیص آپ نے جو پہنا ہوا تھا اس لیے مانگا ہے کہ جب میں مر جاؤں، میں نے اسے آپ پہننے کے لیے نہیں مانگا، میں نے کہا ہے کہ میں مر جاؤں نا جب تو میں اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر جاؤں گا کہ اس کے اندر مجھے کفن دے دیا جائے، یہ جسم پاک رسول سے ٹچ ہوا ہے، یہ میرے بدن سے ٹچ ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں نے کبھی کوئی یا رسول اللہ نہیں مانگا۔ ایک صحابی رسول کریم علیہ السلام غزوہ احد میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آنکھ ہے جو جس میں تیر لگا ہے اور یہ میری ہاتھ کے اوپر ہے، میری آنکھ باہر نکل گئی ہے، خون نکل رہا ہے، میری آنکھ مجھے واپس لوٹا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو قتادہ اگر تو صبر کرے تو اللہ تجھے جنت عطا کرے۔ ابو قتادہ اگر تو صبر کرے تو اللہ تجھے جنت دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت کو تو آپ عطا فرما رہے ہیں نا، وہ تو عطا کیجئے، لیکن مجھے تو میری آنکھ واپس کرے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق اگر کوئی آج کا بندہ ہوتا تو کہتا بھائی رسول کریم علیہ السلام سے کوئی دین کی بات سیکھنی ہے تو پوچھ لو، رسول اللہ کوئی سرجن ہے کہ تمہاری آنکھ کو دوبارہ تمہاری آنکھ کی کیویٹی میں رکھے اور اسے درست کر دے؟ بھئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی سرجن سے جا کر بات کرو کہ تمہاری آنکھ کو واپس اس میں رکھ دے۔ ابو قتادہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے۔ آج کا بندہ ہوتا تو یہ بات کرتا، وہ رسول اللہ کے امتی تھے، انہیں پتا تھا جو رسول اللہ سے مانگیں گے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے کائنات کی ہر چیز کا مالک بنا دیا ہے اور اللہ رب کریم اپنے رسول کی بات کو رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی آنکھ کا ڈیلا پکڑا، ان کی آنکھ کی کیویٹی میں اس سوراخ میں جو سوراخ بن چکا تھا اس کے اندر رکھا، اپنے دست مبارک سے رکھ کر اس کے گرد اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ ابو قتادہ سے پوچھا گیا دونوں آنکھیں ہیں آپ کی نورانی ہو گئی ہیں، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ کہا ہاں ہے، جو اللہ کے عطا کرنے سے مجھے ملی ہے، پیدائش سے بائی برتھ ملی ہے، وہ آنکھ روشنی میں دیکھتی ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھتی، مگر جو آنکھ مجھے رسول اللہ نے عطا کی ہے وہ رات کے اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھتی ہے جیسے دن کی روشنی میں دیکھتی ہے۔ اور حسن سی وقار پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں آیا کہ ان کی 7 پشتوں تک اس آنکھ کا اثر رہا، جو آنکھ رسول اللہ نے عطا کی تھی وہ بڑی ہوتی تھی اور جو ان کی پیدائشی دوسری آنکھ ہوتی تھی وہ چھوٹی ہوتی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو آنکھ تھی پہلے والی وہ بند ہو جاتی تھی ان کی، لیکن جو رسول اللہ نے عطا کی تھی وہ چمکتی رہتی تھی، روشن وہ بند نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں وہ نسل ترکی میں اب بھی موجود ہے، وہ نسل اب بھی ترکی میں موجود ہے۔ اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو پسینہ مبارک بہت آتا۔ ایک خاتون رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری بیٹی کی شادی ہے، رخصتی ہے، گھر کا سارا سامان بن چکا ہے لیکن خوشبو نہیں مل رہی،
آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں چلی جاؤ اور کوئی شیشی تلاش کرو اور چھوٹی سی لکڑی بھی ساتھ لے کر آؤ. وہ خاتون لے کر آئی شیشی بھی اور چھوٹی سی لکڑی بھی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بازو مبارک سے کپڑا اوپر کیا، پسینے سے بھیگا ہوا تھا. آپ نے اس لکڑی کے ساتھ اپنے پسینے مبارک کو اکٹھا کیا اور انگلیوں کے ذریعے سے اس شیشی کے اندر اس پسینے کو ڈال دیا. جب وہ ڈال دیا گیا کہا کہ یہ پسینہ اپنی بیٹی کو جا کر لگا دیا. اس روایت ہے صحیح بخاری یا مسلم میں اور دوسری صحاحہ کی کتب میں کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی جو دلہن بنی تھی اسے لگایا تو اس کی خوشبو سے پورا مدینہ طیبہ مہک اٹھا. سبحان اللہ، مہک اٹھا. اور لوگوں نے اس گھر کا نام رکھ دیا بیت المطیبین، خوشبوؤں کا گھر. جو اس گلی میں سے گزر جاتا، اس علاقے میں سے گزر جاتا، اس کو خوشبو کی لپٹیں آیا کرتی تھی. پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کچھ کہتے ہیں کہ 7 پشتوں تک اس پسینے کی خوشبو کا اثر رہا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس فیملی کے اندر، اس نسل کے اندر، وہ پیدائشی طور پر خوشبودار ہوتا تھا. سبحان اللہ. پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں آج بھی وہ نسل ترکی میں موجود ہے. میں ان کو مل کر آیا ہوں. ان کے گھر سے آج بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پسینے اطہر کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب باتوں کو اشعار کے اندر بند کر دیا. ان خوبصورت احادیث مبارکہ کو، اس خوبصورت کلام کو، نبی کریم علیہ السلام کی شان مبارک کو انہوں نے جتنے وجد آفرین انداز کے ساتھ بیان کیا، شاید وہ امام ہیں نعت کے اور وہ مجدد ہے نعت کے. ایسی خوبصورت نعتیں ہیں ان کی. کلام پڑھیے، سر تلتے رہیے، سمجھتے رہیے اور اپنی جان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہیے. وہ انہوں نے مسلمانوں کے قلوب و اذہان کے اندر رسول اللہ کی محبت اشعار کے ذریعے اس طرح داخل فرما دی ہے کہ کوئی بندہ تصور تک نہیں کر سکتا. یہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، یہ کلام ہے مولانا احمد رضا خان. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کلام ہے مولانا احمد رضا خان. میر تقی میں آخری بات، مجھے معلوم ہے کہ آپ تھک گئے، بڑا ٹائم ہو گیا، لیکن چونکہ آپ سارے احباب تشریف لائے تھے تو میں نے یہاں پر حاضر تھا تو میں نے کہا کچھ باتیں ایسی بھی کی جائیں جو آپ پہلی مرتبہ شاید سن رہے ہیں. میر تقی میر نے نا ایک شاعر گزرا، لڑکیوں کی تعریف میں اس نے بڑی موٹی کتابیں اپنے خیالی محبوب کی خیال. اس نے ایک شعر لکھا کہ میرے محبوب کی لب جو ہے اتنے خوبصورت ہیں، وہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ لب ایسے لگتے ہیں جیسے گلاب کی پنکھڑی ہو. میر درد کہتے ہیں، میر درد بہت بڑے شاعر گزرے. وہ کہتے ہیں خواجہ میر تقی میر سے کہ تم میرا سارا کلام شاعری کا لے لو اور مجھے صرف اپنا یہ شعر دے دو کہ تمہاری کلام اتنا وجد آفرین ہے، اس شعر میں اتنا طاقت ہے کہ میرا سارا کلام نیچے ہے اور تمہارا یہ شعر بلند ہے سب سے. سبحان اللہ. مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا سراپائی مبارک بیان کیا اور سراپائی مبارک میں انہوں نے حضور علیہ السلام کے لب ہائے مبارک، حضور کے لبوں کی تعریف کی اور لبوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا یہ جنت الفردوس کی جو پنکھڑیاں ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لب مبارک سے وہ حسن لیتی ہیں. ان کو حسن ملا ہے وہ مصطفیٰ کے لبوں سے ملا ہے. سبحان اللہ. حسن سی وقار یہ کلام ہے، کبھی ٹائم ملے تو ان کو پڑھیے، سمجھیے. اور میں اپنی نوجوان نسل سے، نوجوان لڑکوں سے مخاطب ہوں اور اپنے بزرگوں سے اور بڑوں سے اور جو مجھ سے عمر میں بڑے، جو چھوٹے ہیں اور جو بچے ہیں، ان کو درس دیجیے محبت رسول کا. اور محبت رسول کے لیے جتنی ایفیکٹو کتاب مولانا احمد رضا خان کا کلام ہے اتنا کوئی شاید دوسرا کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو
راہ ہدایت پر قائم و دائم رکھے اور اپنی اور اپنے رسول کریم علیہ السلام کی والہانہ محبت ہم سب کو عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت رب العالمین. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر.